ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا ایک نہایت اہم موضوع ہے زندگی اور موت کا اسلامی فلسفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون اولئک هم المہتدون۔ عزیزو، خالق کائنات اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے ہر شے کو با مقصد اور حق کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ قرآن مجید کلام الہی میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، جو تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے، اس حقیقت سے باخبر کراتا ہے۔ فرمایا، اور ہم نے بنی آدم کو عزت عظمت عطا کی اور اسے اپنی بے شمار مخلوق پر سربلندی اور فضیلت بخشی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین سرشت پر تخلیق فرمایا، پھر وہ انتہائی پستی اور ضلالت میں جا گرا، لیکن وہ لوگ جو ایمان سے سرفراز ہوئے، حق کو تسلیم کیا، بہترین روش اور نیک اعمال صالح سے خود کو مزین کیا، بس انہی کے لیے ہے دائمی اور ناختم ہونے والا اجر۔ کیا اس خوشخبری کے بعد بھی کوئی شخص روز جزا کو جھٹلانے کی بات سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، تمام عالموں کا حاکم نہیں ہے؟ سورہ التین آیت نمبر 4 سے 8 تک۔ عزیزو، معلوم ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں فطری حسن، فطری خیر کا عنصر ودیع کیا ہے، مگر اسے فکر و عمل کی جو آزادی بھی دی گئی ہے، اس کے ساتھ شیاطین کا ٹولہ اسے رائے حق اور فطری خیر سے دور کرنے کی مسلسل کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ بس اگر اس کی بیجا خواہش نفس، اس کا نفس لوامہ، اس کا لفظ امارہ شیاطین کی چالوں کا شکار ہوا، تو یہ وہ طرز عمل ہے جس کے سبب وہ انتہائی خیر کی بلندی سے انتہائی شر کی پستی اور ضلالت اور گمراہی کے گہرے اور اندھیرے غار میں جا گرتا ہے۔ عزیزو، انسان کا وجود جو بظاہر خاکی ہے، مٹی کا ہے، لیکن اس میں جو روح ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، امر ربی ہے۔ انسان کی روح اپنے لیے بلندی اور اللہ کی معرفت چاہتی ہے، اور اللہ کی معرفت حق کی پہچان کے لیے بہترین غذا اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ اس کا قرب اور تعلق ہے، یعنی ہر حال میں اور ہر معاملے میں اللہ کا خوف، اس کی رضا اور اس کا حکم ہمارے پیش نظر رہے۔ عزیزو، جس طرح یہ کائنات با مقصد تخلیق ہے، اسی طرح انسان بھی با مقصد تخلیق ربانی ہے۔ وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ بے شک وہی اللہ ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، پھر وہ تم کو معین اور مقررہ زندگی کے بعد موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ سورہ الحج آیت نمبر 66۔ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہ جاؤ گے؟ سورہ المومنون آیت نمبر 115۔ اور فرمایا، اور نفس کی قسم، جی جان کی قسم، اور جس نے اسے جیسا کچھ سنوارا نکھارا، بس اس کی بدی برائی اور اس کی پاکیزگی اور خوبی اس پر الہام کر دی گئی۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے بالیدگی بخشی، اپنی شخصیت کو فروغ دیا، باکردار بنایا، اور ناکام اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے ضمیر کے پاکیزہ اشارے کو دبا پڑے رہنے دیا اور وہ بس برائیوں میں ملوث رہا۔ سورہ الشمس آیت نمبر 9 سے 10۔ فرمایا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی کے کام نہ آ سکے گی، نہ ہی کسی طرف سے کوئی ہدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش
اسے فائدہ پہنچا سکے گی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 123۔ قیامت کے دن تمہاری یہ رشتہ داریاں ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گی، اور نہ ہی تمہاری اولاد۔ اس روز تو اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 3۔ فرمایا اور ہم باوزن اچھے منصفانہ اعمال کو قیامت کے دن کے لیے رکھ رہے ہیں، خواہ ان میں رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو کوئی عمل، پھر کسی شخص پر بھی نہ کوئی ظلم ہوگا نہ زیادتی۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، ہم اسے بھی لا حاضر کریں گے، اور حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 47۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور پس جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور اگر کوئی ذرہ برابر برائی یا بدی کسی نے کی ہوگی تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورہ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8۔ فرمایا ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں پورا اجر تو قیامت کے دن ملے گا۔ پس جو شخص جنت میں داخل کیا جائے کامیاب تو بس وہی رہا، اور یہ دنیا کی زندگی یہ تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ فرمایا کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عارضی زندگی پر راضی ہو گئے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، مختصر ہے، یہ تو متاع قلیل ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 38۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے یعنی اسی زمین کی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیتے ہیں، اور اسی میں سے پھر تم کو دوبارہ نکال کر باہر کریں گے۔ سورہ طہ آیت نمبر 47۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو کوئی بھی آخرت سے بے پرواہ ہوا وہ برباد ہوا۔ عزیزو، انسان کی موت واقع ہو جانے کے بعد اس کی روح روز قیامت تک جس متعین مقام میں محفوظ رکھ دی جاتی ہے وہ دنیا کا کوئی مقام نہیں، وہ آسمانی دنیا کا ایک خاص مقام ہے۔ وہ مقام جہاں روح کے پہنچنے کے بعد دنیا میں اس کی واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ مقام عالم برزخ ہے۔ برزخ کے معنی ہے دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز، آڑ یا پردہ۔ اس لیے برزخ وہ عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے، جہاں روز قیامت تک اموات پانے والے جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کی روح کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے عالم برزخ و عالم ارواح یا عالم قبر بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، قرآن مجید کلام الہی میں متعدد جگہ اپنے بندوں کو آگاہ و خبردار کیا گیا ہے، اور فرمایا اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان کا پھر سے زندہ ہونا یا دنیا میں لوٹ کر وہاں سے واپس آنا ممکن ہی نہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 95۔ برزخ کے دو مقام ہیں، ایک سجین ہے جو منکرین حق، نافرمانوں اور سرکشوں کی ارواح کے لیے ہے، اور دوسرا علیین جو اللہ کے نیک مطیع فرما بردار اہل حق، صاحب ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کا مقام ہے۔ مقام برزخ اس لیے کہ یہ دنیا تو بس دارالعمل تھی، تمام دنیا اور تمام بندوں کی جزا اور سزا، عذاب و انعام کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، اور وہ یہ دنیا میں نہیں، وہ آسمانوں میں ہے۔ عزیزوں، اور ہر ذی نفس کے مرنے کے بعد اس کی روح کی واپسی دنیا میں ہرگز نہ ہوگی، یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن کے مطالعے سے دنیا اور آخرت کا اصل مقصد اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور اس کی جزا و سزا سے ہمیں خوب بار بار واقف، آگاہ اور خبردار کرایا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندوں میں سے جو کوئی مرتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ خیر ہے تو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں چاہے گا کہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے، محض اس لیے کہ پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ یہ صرف معاملہ شہید کا ہے، دنیا کی طرف لوٹائے جائے، خواہ اسے دنیا کی کوئی چیز دی جائے سوائے شہید کے، کہ وہ بھی محض اس لیے کہ اس نے شہادت کی فضیلت دیکھ لی، لہذا وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے، اور محض اس لیے کہ وہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ عزیزوں، ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کوئی شخص ایسا نہیں جو جنت میں داخل کیے جانے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے۔ عزیزوں، عالم برزخ میں علیین اور سجین کے
دو جداگانہ مقام ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دنیا کے اعمال کے مطابق جنت اور دوزخ کی لطیف کیفیات بھی رکھ دی، تاکہ جنت اور دوزخ کی جھلک دیکھ کر اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے انعام سے قلبی راحت ملتی رہے، اور جو مغضوب اور گمراہ اور نافرمان بندے ہیں ان کو جہنم کے عذاب علیم کی شدت کا مشاہدہ بھی ہوتا رہے، اور ابھی سے عذاب کے کچھ جھٹکے بھی ان کو محسوس کرائے جائیں۔ عزیزو، ایک اہم بات یہ بھی ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو خواہ دفنایا گیا ہو یا اسے سپرد آتش کیا گیا ہو یا سمندر دریا میں پھینک دیا گیا ہو یا کسی خونخوار جانور نے اسے کھا لیا ہو، اس کے جسم کے اصل اجزاء کو قیامت تک محفوظ رکھا جاتا ہے، اور وہ خواہ کہیں ہو قبر کے سوالات منکر نکیر اسی جگہ اللہ کے حکم سے اس سے لے لیں گے۔ عزیزو، انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں جو اجزاء ہیں وہ نہایت ہی باریک ہیں، جو بظاہر ہماری آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، خوردبین سے نظر آتے ہیں، اور وہ باقی بھی رہتے ہیں، گویا وہ بیج کے مانند ہیں، اور انہیں محشر میں روز قیامت جسم کی ایک اور شکل دے کر اس میں اس کی روح کو دوبارہ ڈال دیا جائے گا، جو عالم برزخ کے مقام علیین یا مقام سجین میں موجود محفوظ تھی۔ عزیزو، دراصل جسم اور روح دونوں کا اعادہ ریوائول ہی محشر ہے، وہ محشر بپا ہونا ہے، یوم محشر یوم موعود ہے، اللہ کا وعدہ ہے، قیامت روز جزا اور سزا ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے آخرت۔ عزیزو، حیات ابدی مستقل ہمیشہ کی زندگی کا جہان ہے، قیامت کے حساب کتاب اور اللہ کا اس کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ سنا دیے جانے کے بعد جنت یا دوزخ کا مستقل ٹھکانہ، راحت یا کلفت اور تکلیف میں نمودار ہونا طے ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، ٹھہراؤ کا ریسس پیریڈ، انٹرول پیریڈ۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ عزیزو، اب اس گفتگو کے آخر میں ہم سورۃ البقرہ کی وہ 5 آیات، آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 157 تک کی روشنی میں جن کی تلاوت اس گفتگو کے آغاز میں کی گئی تھی، اس کی روشنی میں انسان کی زندگی، موت، اس کے اچھے برے، خوشتر بدتر انجام، اور فلاحیاب اور ناکام اور نامراد لوگوں کا طرز عمل اور ان کے فکر و نظر کیا ہو، اسی پر اس سلسلہ کلام کو تمام کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ وہ اہم آیات ہیں، 5 آیات جو اہل ایمان کے طرز عمل کو صحیح رخ دینے، زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھنے، نماز اور صبر و استقامت کی اہمیت کو جاننے، ایمان اور اہل ایمان کی آزمائش اور ہر حال میں ان کے ثابت قدم رہنے پر بہترین انجام کی بشارت، خوشخبری اور اللہ کی رحمت و عنایت، جنت کی نعمتوں کا وعدہ حق ہے۔ وہ اللہ بالآخر ان صفات کے حامل اہل ایمان کو ہدایت یاب قرار دیتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کی مدد اور استعانت حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ معلوم ہوا نماز اہل ایمان کی بہت بڑی طاقت ہے، کردار ہے، نعمت ہے۔ دوسرا حکم صبر کا ہے۔ انسان کی بہت سی مصیبتوں پریشانیوں میں اس کی نماز ہی دراصل صبر و استقامت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہاں نماز سے صرف 5 وقتہ مقررہ اوقات میں پڑھی جانے والی فرض نمازیں ہی نہیں، بلکہ نفلی نماز، صلاۃ الحاجات وغیرہ، صلاۃ الاستغفار وغیرہ، صلاۃ المغفرت وغیرہ، صلاۃ الشکر وغیرہ، اپنی ہر ضرورت اور ہر پریشانی کے عالم میں اللہ کے روبرو حاضر ہونے، اسی کے آگے اپنا سر نیاز خم کرنے، قیام، رکوع اور سجود کا نذرانہ پیش کر کے اللہ سے اپنے غم، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت کے دور ہونے اور ان سخت حالات میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اللہ سے دعا کرنا بھی ہے۔ نماز بندہ مومن کی اللہ سے قرب، اس سے ملاقات، اور بس اسی کے آگے دستے سوال تلاش کرنے اور اپنے دامن میں اللہ کی رحمت، اس کی شمولیت اور اس کی مدد اور اس سے استعانت طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عزیزو، نماز اور صبر کے بغیر ایمان کا دعویٰ بے معنی ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ عزیزو، اللہ جس طرح نماز کی حالت میں بندہ مومن کے روبرو ہوتا ہے، اسی طرح صبر کے عالم میں بھی اللہ صاحب استقامت اور ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد، اس کی رحمت اور اس حقیقی ضمانت بھی
انہی کے لیے ہے جو اپنے رب کی عظمت و قدرت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اہل ایمان کی تربیت میں ان کی آزمائش و تربیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اہل ایمان کے جذبہ شکر اور ان کے جذبہ صبر و استقامت کو بھی آزماتا ہے، کبھی کسی قسم کی شدید خوف سے، ڈر سے، کبھی بھوک پیاس کی شدت کے عالم میں ان کے صبر اور جذبہ شکر سے، ان کی اپنی جان سے یعنی اللہ کی محبت اور اس کے احکام ہمارے نفس، ہماری جان اور ہمارے قلب و ذہن میں غالب ہوں۔ یہ صرف محض دکھاوا نہ ہو، اپنی جان کو اللہ سے بچائے رکھنا نہ ہو، جان اور مال کی قربانیوں میں پیش رہنا، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ دین حق کے احکام اور مطالبات کو کسی صورت میں نظر انداز نہ کیے جائے، ان سے پہلو تری نہ کی جائے۔ راہ حق میں اپنی جان، اپنے مال و اسباب اور پیداوار وغیرہ کو اللہ کی راہ میں اس کے احکام کے مطابق لگا دینا، کھپا دینا وغیرہ، یہ سب اللہ کو ہر حال میں مختلف طریقوں سے اہل ایمان کو خوب سختی کے ساتھ آزمانا ہے کہ دیکھیں ان کا ایمان کا دعویٰ کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ اللہ آخرت کی حقیقی زندگی میں اپنی رحمت و نعمت، جنت اور بہترین اجر و انعام کو فیصلہ فرماتا ہے۔ ہر شکل جو ہر مشکل سے مشکل دشوار سر گھڑی میں اللہ سے رجوع کرنے والے لوگ لو لگانے والے ہوتے ہیں، بار بار ہر معاملے میں ان کے صبر و استقامت، استقلال کی تربیت اور خوب مشق بھی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ صحت مند شخصیت اور ان کی ہر روش پر آزماتا ہے، اور ان کی بہترین تربیت بھی ہوتی رہتی ہے، ان کے صبر و استقامت کی، ان کے جذبہ شکر اور ان کے صبر کی، جو اہل ایمان اللہ کے آزمائش امتحان کے مرحلے سے بسلامت گزر جاتے ہیں اور اپنے ایمان و عمل سے اللہ کی بندگی، اللہ سے گرویزگی اور اللہ سے قرب و تعلق اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ انہیں بلند مرتبہ کا حامل قرار دیتا ہے۔ وہی اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جن پر اللہ رب کی طرف سے صلوات اور درود ہے۔ ان کے ایمان، ان کی نماز اور ان کے صبر و استقامت کا یہ صلہ ہے کہ اللہ انہیں ہدایت یاب مقتدون کے اولئک هم المقتدون، وہی ہیں ہدایت یاب بندے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مقتدون کے لقب سے پکارتا ہے، ما علینا الا البلاغ۔